إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے آواز بلند مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. درود شریف جہاں بھی پڑھا جائے، جو بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر بھی جہاں پڑھا جائے اس جگہ پر بھی برکات کا نزول کرتا ہے. برکت کے لیے بآواز بلند پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. گرامی قادر سامعین حضرات، محفل سما ابھی ہونی ہے. اس عرس کی تقریب کی دوسری نشست اور آخری نشست جاری ہے. بحمدہ تعالیٰ و بفضلہ اس سال بھی ہر سال کی طرح حاضری کا موقع عنایت ہو رہا ہے. سائیں صاحب خاندان رسول کے ساتھ اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بالخصوص ان کو جو نسبت ہے یہ اسی نسبت کی رنگت ہے. اور کائنات ساری میں جتنے رنگ بھی ہیں وہ آل رسول کے ہی رنگ ہیں. رنگ اگر کائنات میں ختم ہو جائے، جو فرق ہے من و تو، تیرا اور میرا جو فرق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ جو رنگ ہے یہی فرق بتاتا ہے آپ کا میرا. وہ فرق خاندان کا ہو، زبان کا ہو، لب و لہجے کا ہو، یا کائنات ساری میں جو رنگیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ اسی بے رنگ کی رنگت ہے ساری، جس کا بظاہر اپنا رنگ نہیں ہے لیکن صبغۃ اللہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ سونا اور منمونا ہے ہی نہیں ہے. اب یہ تو قرآن جیت کی آیت ہے آخری پارے کی انتہا میں، آخری رکوع میں. اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اس طرح صبغۃ اللہ، حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اونچی آواز سے ذرا بولیں سبحان اللہ. جس طرح صبغۃ اللہ، حبل اللہ، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کوئی رسی کدھر کعبے مسجد لٹک رہی ہوئے، کسی بندے تکی ہوئے کہ اللہ کی رسی کے سارے نب کے کلے ہوئے اتوں تے لٹک نہیں رہی. لیکن اللہ نے جس رسی کا ذکر کیا ہے اس رسی کا کوئی نہ کوئی کونا اور داغا ہمارے حصے میں آیا ہوا ضرور ہے. رسی کہی گئی ہے، اب داغا نہیں کہا گیا. قرآن پاک پر بات کروں گا، ابھی بات ہوتی ہے. حبل اللہ کہا گیا رسی. رسی مختلف دھاگوں سے بٹی ہوئی ہوتی ہے. دھاگا ایک ہوتا ہے، کچا بھی ہونا ہے، بعض اوقات ٹوٹ جانا ہے. رسی مختلف دھاگوں کے مجموعے کا نام ہے. رسی کہا گیا، دھاگا تو نہیں نہ کہا گیا. اگر دھاگا بھی ہوتا کہ اتوں جڑی چیز آنی ہے تو پاورفل آنی ہے. دھاگا بھی ہوتا تو ہم مان لیتے کہ
ایک ٹوٹنے والا بولو بھائی ابابیل پرندہ دیکھا ہے نا کدے ابابیل کتنا کیوں نہ ہے مٹھی سے پکڑو تے غائب ہو جاسی معصوم جا بیچارہ پرندہ لیکن او اگر پیجے تے کنکر ابابیل سٹے تے ہاتھی بھی مار جانا ہے او پیجنے والا جو طاقت والا ہے آج اولیاء اللہ خاندان رسول اللہ کی طاقت پاور اختیارات کو نہیں مانتے ارے بھائی تم ان کو دیکھ رہے ہو طاقت اصل میں اللہ کی طاقت ہے ان کے پاس اختیارات جو ان کے پاس ہے پاور جو ان کے پاس ہے وہ کس کی ہے اللہ کی تو حبل اللہ اگر رسی نہ بھی کہتا دھاگا کہتا اسی مان جمایا اسی کہ بھائی دھاگا اگر اللہ سٹے تو بھی بڑا طاقت والا ہوتا ہے کمزور بولو طاقت والا ہوگا اللہ کی طرف آ رہے ہیں تے تم سوچ کس طرح لے ہے مفتی جو کہنا ہے کہ مطالعہ رسول اللہ کا نہیں تھا نہیں جانتے تھے رسول اللہ مطالعہ نہیں تھا جانتے نہیں تھے وہ اگر بھیجے تو ابابیل کو پتہ ہے پتھر میں نے ہاتھیوں پر چھوڑنے ہیں یا کہاں چھوڑنے ہیں وہ اگر بھیجے تو پرندوں میں علم آ جاتا ہے رسول اللہ کو علم کیوں نہیں آ سکتا اوہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بولو پرندے اگر اللہ بھیجے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ اس نے بھیجا ان پر اس نے رسول کا معنی بھی یہی ہے بھیجنا پرندوں کو اگر اللہ بھیجے دو ترا چنکر دے کے ان کا مطالعہ غلط نہیں ہوتا تو رسول کا کیسے غلط ہو سکتا ٹھیک ہے جو رسول کا علم ہے جو رسول کا مقام ہے جو رسول کا تلامذہ میں شامل ہوتے ہیں وہ جبریل بھی آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کرتا ہے حدیث جبریل موجود ہے جو حضرت جبریل نے سوال کیے اور دو زانوں بیٹھ کر بارگاہ رسالت مآب میں سوال کیے اور سمجھنا چاہا جبریل نے حضرت امیر منائی نے ادھر ایک شعر کہا تھا کہ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر ایتا کہ یار میں کہتے سرن ہو جاؤں تینا گل ہوئی ہے نا اینا لاتے نہیں اینا نام پھر ہو سی ایتو سمجھی حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑے ہوئے دیتے تھے قدسیوں جبریل آ رہے ہیں مال احسان حدیث جبریل پڑھی ہے نا آپ نے یا سن احسان کیا ہے جو کہتے ہیں جبریل پڑھنا ہے اور رسول سننا نہیں ہے بھائی اس کو تو پھر پتہ ہونا چاہیے تھا نا ادھر کیوں پوچھ رہا ہے زہرا کے بابا سے اوہ مطلب ہے پرانے دور میں بابا جی خط آنے ہیں خط آنے ہیں نا تے خط جڑا ڈاکیاں لانا آیا اس نے سارا پتہ ہونا ہے بچ کے لکھے ہیں پتہ ہوتا تھا اے محظوظ ہو رہے ہیں نا پتہ میں کتھے بول رہے ہیں اور میں شعر جڑا پڑھا ہے اور کتھے پڑھا ہے سمجھ رہے ہیں میری گل اور ڈاکیاں نہیں پتہ ہونا بچ کے لکھے ہیں کلان والے پتہ ہونا ہے جس کی طرف بھیجا گیا اس کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے قوالا لطف دینا بڑا مشکل ہونا ہے آئے نا لطفے میں نہیں آ رہا ہے اے واہ واہ کاٹی استاد بندہ واہ واہ کاٹی کرنا ہے دینا واہ واہ آئی کندروں واہ واہ ہوئیے رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے ہر بات پر تم کہتے ہو کہ تو کیا ہے تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
تو میں آج کرا میں چند گلا میں لمبی گل نہیں کرنا انہاں میں سنسا انہاں تک ایک سانو بٹھاسن یا سانو نساسن سمجھ آئے لفظ سمجھ آئے نا تو سانا انہاں تک سانو بٹھاسن یا نساسن اے ہن اچھا سمجھ سکتے ہیں میری گل تے کملی والا اسی کلمہ ایک دفعہ پڑھو سارے لا الہ محمد رسول اللہ اسی مسلمان ہاں الحمدللہ تے ایک اساں اے عقیدہ ہے بچیاں بھی ذہن وچ ہونا چاہیے کائنات ساری وچ اللہ علیم بذات الصدور علیم حکیم ہے تے اپنے تو بعد سب تو زیادہ اگر علم نے حوالے نال کسی مقام و مرتبہ ہر حوالے نال دیتا ہے لیکن علم اگر سب تو زیادہ کسی دیتا ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عارفہ فاطمہ الزہرا نے بابے عطا فرمایا جڑا کائنات ساری تے اور زمین و آسمان تحت و سرا عرش اولا ساری کائنات کا جڑا مطالعہ کرتا ہے مطالعہ نہیں کرتا میں اکثر ایک قدیم سر دینا لوگوں کے آفے سوشل میڈیا تے آواز چل رہا ہے وہاں کے نہیں جاننے انہیں پتہ بھی نہیں ہے قرآن غلط لکھا گیا ایک میں گل کرنا قرآن پہ کہتا ہے سورہ نامہ پارا پڑھو یحرم علیہم الخبائث ویحل لہم الطیبات چیزوں کو حلال کرتا ہے اور بعض خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے رسول کرتا ہے کون کرتا ہے رسول کرتا ہے اگر خبیث چیزوں کو جانتا نہیں تھا اور طیبات چیزوں کو جانتا نہیں تھا تو ان کو حرام اور ان کو حلال کیسے کرتا رہا بھائی اللہ نے تو مقام ان کو دیا نا کہ تم جان تیرا کام ہے محبوب ایک ہی کھانا ہے کھوتا بھی بکرا بھی دونوں کا کھانا ہے پنجابی سے گل کر رہے ہیں دونوں گھاس کھاتے ہیں گدا کیا کھانا ہے چکے کھانا ہے کھوتا ہوئے تھے بولو جی کوئی حرام چیز کھانا ہے مری مردار چیز نہیں بکرا کی کھانا ہے کا کھانا ہے حلال چیزاں کا کھانا ہے بکرا حلال کیوں ہے گدا حرام کیوں ہے قرآن میں تو ان کا ذکر فمن البقری والغنم میں پڑھے ہے لیکن نہ لے کے اللہ کیوں ہے چیزیں حرام نہیں نام لیا اللہ نے کہا کہ حلال چیزاں جانو تے حرام جانو نے میرا محبوب دسے گا کہ کی حلال ہے سبحان اللہ گدا حرام کیوں ہے کھانا تو دونوں کے حلال ہیں کھوتے تو چھری چھکو تے وچوں خون تو نکلے گا نا کالا خون ہو سی ہاں جی بھائی خون تو نکلے گا لال ہی نکلے گا خون نکلے گا لیکن حلال نہیں ہوئے گا گدا حرام کیوں ہے اور بکرا حلال کیوں ہے آپ یہی جواب دیں گے نا کہ کملی والے نے بتا دیا اے ساریاں لسٹاں حلال نے تھے اے حرام نے کیوں کیا کا جواب نہیں ہے کیوں نے محمد نے صف بندی کر دی ہے سبحان اللہ سمجھ آئی یا نہیں آئی بولو اس واسطے کائنات ساری وچ عرفہ اعلیٰ عزت والی مقام والی مرتبے والی ذات اللہ تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بس پتہ سی اتنا علم اور چیزاں نہیں جاننے ہیں اسی ایسے علم تے لعنت پہ چلے ہیں جڑا نبیاں دی غلطی جا کٹے اس علم اسی کی کرا اسی جہل چنگے ہیں کملی والے تے اللہ مانگ رہے ہیں نا اسی جہل چنگے ہیں اساں ایسا علم نہیں چاہیے لیکن تساں جانے ہیں دیکھ صاحب توجہ ادھر رکھو موبائل نہ چھوڑو ساقی کی رند کے ظرف پہ نظر رہتی ہے اسے چلو سے پلا دی اسے پیمانے سے اسی موبائل چھپ کے لائے کتے لائے ہیں اسی نہیں جان دینے ہیں اپنی محبت ادھر دیکھو ٹھیک ہے پیچھے قوالی بھی سننی ہے نا اس واسطے کملی والا ہر لحاظ نہ لال ہے سارے کو لحاظ نہ ہے سوشل میڈیا نیٹ تے فتنے سے کدے مبتلا نہ ہوئی جڑے پرانے عقیدے نے پیو دادیا نانیاں نے اذان ہونی تے کملی والے دا نام مبارک آنا تے چومنا تے اکھاں دلانا ایک ادب دا طریقہ ہے تار پتہ لگنا ہے نا کہ یار ساڈے آقا دا نام آ رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہنا ہے یہ تے بندہ کرنا ہے خوشی دا اظہار ہے آ لائٹاں لگیاں خوشی کے ٹھیک ہے تعلق ہے وے پتہ لگنا ہے کہ اساں کملی والے نے آنے دی خوشی ہے اس دا غلامی دا تعلق ہے رسول اللہ کا اولیاء اللہ و منن والا ہے نسن والا نہیں منن والا ہے
اولیاء اللہ دے مقام و مرتبے ہیں، آل رسول صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کی ذات تو بعد اسی بس سارے واسطے انے ہیں۔ لوگ کہنا ہے نا فلانے تے اکھ باندھے، فلانے تے نہیں، کسی تے اکھ نہیں، اکھ اگر باندھے تے کملی والے نے نائے تے باندھ ہو سی بس۔ سبحان اللہ۔ ادھر ایک نقطہ دینا گل ختم کرنا۔ بھائی میں نے یہ کیوں کہا کہ آنکھ بند اگر ہے تو سی اکھ چومو، انگوٹھے چومو اپنے، اکھ بند سی کھول کے نہیں چومیا جانا۔ ایک اور نکتہ بھی ہے تو یہ نصیب نہیں چھلک گئی ہونا آ رہی ہے۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ اکھ بند ہو سی تے تاں انگوٹھا چومیا ویسی، دوسرا نکتہ یہ اکھ پکی بند ہو لگ سی تے کملی والا تشریف لے آسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی تاں اکھ بند ہو سی نا، یہ جو تم نے کہا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، گردن ذرا جھکائی دیکھ لی، تیرے میرے یار دی نہیں، یہ یار کبریا دا یارا، حبیب کبریا یہ اس کی تصویر ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تیریاں میریاں تصویراں دے ماواں نے پیٹاں دی اسلائیاں نے تے محمد دی کوئی تصویر نہیں لائی، تصویر نہیں لائی تے میرے علی شاہ صاحب کیوں آکھیا اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں۔ اس وہ میں کلے ہی ہاں، انہاں نال تے ماشاءاللہ پوری پارٹی ہے نا تو میں کلے ہی پورا ہو رہا۔ اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے سورت نو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بولو سورت کہا سامنے دیکھا، سامنے پایا، اپنے آپ کو ادھر پایا یا ان کو سامنے پایا؟ یہ سامنے کی بات ہے۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، ذرا تسی بھی مل کے کملی والے صورت وچ لاؤ تصور وچ تے آخری اپنا ٹائم اور ویلا یاد رکھو تے قبر وچ پئیاں فرشتے پوچھ رہے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص نے بارے چ کہ کہنا جی صورت سامنے آئی ہے، اوتھے بھی صورت آسی سامنے، ٹھیک ہے؟ تیرا میرا نہیں ہو کہنا نا کو کمرہ جو ہے چلیا تیری میری شکل ہے، اسی کملی والے اپنی کمرہ میں تکلیف دیواں تشریف لاؤ۔ یہ انہاں والا لوگ ہے کہ جڑے کہنے ہیں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں دستربا کے واسطے، سانو تصویر تے بھی آ جاوے تے گزارا کر لے سا۔ ہم یہ کہہ دیں کہ میں شر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ذوق کی تو آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں۔ ہم یہ کہہ دیں گے کہ قبر میں فرشتوں نے جو میری تحریر نکالی، قبر میں فرشتوں نے جو میری تحریر نکالی، ہم نے بھی بغل سے تیری تصویر نکالی۔ قبر میں فرشتوں نے جو میری تحریر نکالی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو سانے بھی دو آتھا نے نسانو، ہاں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتوں نے جو میری تحریر نکالی، ہم نے بھی قبر سے بغل سے تیری تصویر نکالی۔ اسا بھی کہا کہ جناب اس صورت نو میں، اور سانو پوچھنے ہو کہ آخنا ہے اسی یہ آخنے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شانہ کھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو یہ رنگ سید گلگوں قبا مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا اور
آل رسول کا، خاندان رسول کا یہ جو کرم ہے اللہ کا، ہمیں وہ در عطا کیا ہوا ہے کہ جس در تے چلے جاؤ تو سارے دروازے تو پھر چلے جاؤ. لفظ سمجھ نہیں آیا تو ستوجہ ہی نہیں کی. ایک در تے چلے جاؤ پھر سارے تو چلے جاؤ. ٹھیک ہے، ان کی گلی میں کسی کام سے گئے تھے تو پھر سارے کام سے گئے. ایسے ہے نا، ایک دروازے تے چلے جاؤ تو پھر سارے تو چلے جاؤ. ضرورت نہیں پانی کی ضرورت جاننی، اس دروازے تے اللہ رکھے. جبریل بھی جتھے آیا درزی بن کے، منگتا بن کے کہ میں یتیم ہاں، میں اسیر ہاں اور میں فلانا ہاں. جبریل آتا رہا. اللہ تعالیٰ سائیں صاحبہ صحت سلامتی والی زندگی دان. اے رونقاں جڑیاں اتھے لگیاں اللہ ساڈیاں قبراں وچ بھی دان. نسبتاں ساڈیاں، عقیدہ ساڈا درست رہے، ایمان مضبوط رہے، عمل نے حوالے نال اسی مضبوط رہواں، شرم و حیا نے حوالے نال بھی اساں مضبوط رہواں. پاکیزہ نظر، پاکیزہ خیال، پاکیزہ سوچ رہواں. اللہ اچھا لوکاں دی سنگت عطا فرماوے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.